الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مسند صدارت پر جلوہ فروز صدر انجمن اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے چمنستان علم و فن کے شگفتہ پھولوں، میں جس موضوع کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کامیاب کون. سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ منشا ہے کہ وہ سکسیسفل ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے، وہ فتح پا جائے. اور یہ تمنا، یہ آرزو، یہ منشا کسی ایک شخص کی نہیں ہے، بلکہ تمام اہل دنیا کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، وہ فلاح پا جائیں، وہ سکسیسفل ہو جائیں. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ انسکسیسفل رہے، وہ ناکامیاب رہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. لیکن اگر اہل دنیا سے یہ سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے کہ کامیاب کون ہے، کسے حقیقی معنوں میں کامیاب کہا جائے گا، کسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تو یقیناً اہل دنیا کا یہی جواب ہوگا کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، جس کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، جس کے پاس رہنے کے لیے اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، اس کے پاس کھانے کی قسم کے لذیذ پکوان موجود ہوں، اچھے اچھے اور قیمتی کپڑے اس کے پاس موجود ہوں. یہی صحیح معنوں میں کامیاب ہے. لیکن کیا صحیح معنوں میں، حقیقت میں یہی شخص کامیاب ہے؟ جب ہم حقیقت نظری سے دیکھتے ہیں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معاملہ برخلاف نظر آتا ہے. شریعت مطہرہ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معاملہ الٹا نظر آتا ہے. یہاں کامیاب تو کوئی اور ہی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں، حقیقت میں کامیاب کون ہے. سامعین کرام، صحیح معنوں میں کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت کا حقدار بنا دیا، جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. جو شخص توحید کی دولت سے ہمکنار ہو گیا، وہی شخص صحیح معنوں میں کامیاب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہوا اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے رسول، آپ لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دیں، آپ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، آپ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداران قریش کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، پریشانی میں، مصیبت میں بتوں کو پکارا کرتے تھے، اولادیں طلب کیا کرتے تھے، ان سے منت و سماجت کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگے دہل یہ اعلان کیا، یہ صدا لگائی: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کہو، تم توحید کو تھام لو، تم ایک اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سامعین کرام، ہمیں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں موحد بنایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں شرک جیسے قبیح گناہ سے ہماری حفاظت فرمائی. اللہ رب العالمین کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. سامعین کرام، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو توحید کو قبول کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے قبول کر لینے کے بعد نمازوں پر مداومت برتتے ہیں، نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، اور تا حیات وہ اس نماز کو اپنی زندگی کا لاہی عمل تصور کرتے ہیں اور حتی الامکان کما حقہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے
کہا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نمازوں کو ادا نہیں کرتا، نمازوں کو نہیں پڑھتا، اس شخص کو اپنے آپ کو مومن کہنے کا، مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی کہ نماز کا صرف پڑھ لینا، نماز کو ادا کر لینا یہی اہم نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنا، نمازوں کو حضور قلبی کے ساتھ پڑھنا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تبھی جا کر کے ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کامیابی کا اعلان کیا ہے اس کامیابی سے ہم اپنے آپ کو ہمکنار کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کامیاب ہیں، اور صحیح معنوں میں اگر کہا جائے یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کامیابی کے بعد ہمیں دوسری کامیابی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے، جن لوگوں کو جہنم سے نجات دے دی گئی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے بعد شاید ہمیں کسی کامیابی کی ضرورت ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں حقیقی معنوں میں کامیاب بنا اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔